بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، سورۃ النور کی 50 نمبر سے 54 تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آج کی درس میں انہی آیات کی تفسیر کرنے کی سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان آیات سے پہلے جو منافقین ہیں ان کے کردار کو اور ان کی حرکتوں کو بیان کیا تھا۔ اسی طریقے سے جن کے ایمان کے اندر خلل اور نقص ہے، کمی ہے، ان کے طور طریقے کو اللہ نے بیان کیا تھا۔ ان 2 آیتوں میں 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں، لیکن شروع کی 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جو اہل ایمان ہیں، پکے سچے مومن ہیں، ان کی خصلت اور ان کی علامت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین، مومن کا قول تو یہ ہے، اہل ایمان کی عادت یا ان کی پہچان، ان کی خصلت اور ان کی علامت تو یہ ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، جب وہ کتاب و سنت کی طرف بلائے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے، اس پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور منہج اپنانے اور بنانے کی دعوت دی جاتی ہے، تو لیحکم بینہم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ قرآن اور رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ آپ ان میں فیصلہ کر دیں۔ کون فیصلہ کر دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی چیز میں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، آپسی اختلافات ہوں، جھگڑے ہوں، یا دین کے مسائل ہوں، دین کے احکام ہوں، معاملات ہوں، دین میں اختلاف ہو گیا اور چیزوں میں اختلاف ہو گیا، کسی بھی چیز کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ جب انہیں بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یقولوا سمعنا واطعنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا بھی اور ہم نے اطاعت بھی کی۔ سننا بھی ہے اور اطاعت بھی کرنا ہے۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ سنتے تو ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے۔ سمعنا سننا، اطعنا تنفیذ ہے، نفاذ ہے، عمل کرنا ہے۔ اور اطاعت 2 چیزوں میں ہوتی ہے، ایک تو جو کہا گیا اس پر عمل کرنا، یا جس سے منع کیا گیا اس سے دوری اختیار کرنا، دونوں کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ حکم پر عمل کرنا، کرنے کا حکم ہے تو اس پر عمل کرنا، بچنے کا حکم ہے، دور رہنے کا حکم ہے تو اس سے انسان کا بچنا اور دوری اختیار کرنا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے مومن کی پہچان بیان کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب دعوت دی جاتی ہے تو انکار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ صرف سن لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، سنتے بھی اور عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ سننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی دین کی بات نہ سنے، کتاب و سنت کی بات نہ سنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر خلل اور کمی ہے۔ اور اگر سن تو لیا لیکن عمل نہیں کیا تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ خلل اور نقص کی علامت ہے اس شخص کے لیے۔ تو مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن و حدیث کو سنتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ لیحکم بینہم، یعنی مفرد اللہ نے فرمایا لیحکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کی بات کہی گئی ہے،
لیکن فیصلہ کرنے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تسنیہ نہیں استعمال کیا، بلکہ واحد کا صیغہ استعمال کیا، لیحکما بینہم، تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو اتارا ہے اس فیصلے کو کون سنائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو سنائیں گے۔ تو اللہ کا فیصلہ نبی کا فیصلہ ہے، اور نبی کا فیصلہ بھی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ لہذا ہمارے نبی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن میں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی بات وہی مانیں گے جو قرآن میں ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ اگر یہ کہتا ہے تو اس کی گمراہی ہے، یہ اس کی گمراہی اور دلالت ہے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو ہمارے نبی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہمارے نبی کا فیصلہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو اپنا حکم نہ بنا لے۔ اللہ کا فیصلہ کون سنائے گا؟ اللہ کا فیصلہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو قرآن میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور ایک فیصلہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حدیث کے ذریعے سے بتایا، دوسری وحی کے ذریعے سے بتایا۔ تو وہ دوسری وحی کے ذریعے سے جو اللہ نے فیصلہ بتایا وہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اللہ ہی کا حکم ہے، وہ بھی وحی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو لہٰذا حدیث پر عمل کرنے کے لیے، نبی کی باتوں کو ماننے کے لیے یہ کہنا کہ قرآن میں ہوگا تبھی مانیں گے، یہ کہنا کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے اور دلالت ہے اور کفر ہے ایسا کہنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں اتاری ہیں، ایک تو قرآن اتارا ہے اور ایک حدیث اتاری ہے، اور دونوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اختلاف ہو جائے کتاب و سنت کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا، قرآن و حدیث کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف یعنی اللہ کے فیصلے کی طرف۔ اب اللہ کا فیصلہ یا تو قرآن میں ہوگا یا تو نبی کی حدیثوں کے اندر ہوگا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز میں، شیء نکرہ معمولی چیز کے اندر بھی تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کیا کرو؟ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تمہیں اللہ پر یوم آخرت پر ایمان۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹانا۔ آپ زندہ تھے، لوگ آپ کے پاس آتے تھے، اب آپ زندہ نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ کی حدیثیں موجود ہیں، لہذا اس حدیث کے اندر بھی ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اختلاف کا حل موجود ہے۔ حدیثوں کی طرف جانے سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، آپ فیصلہ کر دیتے تھے، اختلاف ختم ہو جاتا تھا۔ تو حدیثوں کی طرف آنے سے اختلاف ہوتا نہیں ہے۔ یہ گمراہی ہے جو آدمی کہتا ہے کہ حدیثوں میں سے اختلاف ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، وہ حدیثوں کو معنی اور مطالب کو نہیں سمجھتا ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتا ہو۔ ورنہ حدیثوں سے اختلاف ختم ہوتا ہے، قرآن سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا، اختلاف دور ہو گیا۔ کتنے سارے مسائل میں، کتنے سارے معاملات میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیا اور وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اختلاف دور ہو گیا۔ تو آپ کے فیصلے سے اختلاف دور ہوتا ہے، حدیثوں سے اختلاف ختم ہوتا ہے، حدیثوں کی طرف لوٹانا ہے، قرآن کی طرف لوٹانا ہے، اس سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا بھی اور اطاعت بھی کیا، مان بھی لیا، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہ تو منافق کی پہچان تھی۔ کیا کہتے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لے لیا، سنتے لیا، لیکن نافرمانی ہم نے کر دی، یعنی اطاعت نہیں کرتے تھے، ان کے پاس اطاعت نہیں تھی، نافرمانی کرتے تھے وہ، لیکن سنتے تھے نبی کی باتوں کو، قرآن کو سنتے تھے، نبی کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن ان کے یہاں اطاعت نہیں تھی، عمل نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اگر ہم بھی سن لیں اور عمل نہ کریں تو ہمارے اور منافق میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ کہ ہمارے اندر بھی نفاق پایا جاتا ہے کہ نبی کی حدیثوں کو سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، قرآن کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اطاعت ہونی چاہیے ہمارے اندر، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی علامت ہے کہ ہم نے سنا، مان لیا فوراً، چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمارے معاشرے میں عمل ہو نہ ہو، باپ دادا عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، سب نہیں ہے، یہ سب کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس بات آ گئی، حجت قائم ہو گئی، آپ کو معلوم ہو گیا نبی کا مسئلہ، نبی کا حکم، قرآن و حدیث کی بات معلوم ہوگی،
اطعنا آپ کو اطاعت کرنا ہے، عمل کرنا ہے، چاہے آپ کے خاندان میں عمل ہوتا ہو نہ ہو، معاشرے میں عمل ہوتا ہو نہ ہو، اور اس طریقے سے آبا و اجداد کے یہاں عمل تھا نہیں تھا، یہ سب ہمیں نہیں دیکھنا، یہ سب حجت نہیں ہمارے لیے کہ معاشرے میں عمل ہونا چاہیے، باپ دادا کے یہاں عمل ہونا چاہیے۔ حجت کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، حدیث سے بات ثابت ہو گئی، قرآن سے بات ثابت ہو گئی، سلف صالحین کے فہم کے مطابق، ان کے سمجھ کے مطابق اس کے اوپر انسان کو عمل کرنا ہے۔ تو یہ مومن کی پہچان بتائی جا رہی ہے، یہ سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ وہ اولئک هم المفلحون، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے، فلاح پانے والے یہی لوگ ہوں گے جو اطاعت کرتے ہیں، نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں دونوں کے اوپر۔ ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا مطلوب ہے، مقصود، وہ مل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو خوفناک چیز ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں، اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ جنت مل جائے، جہنم سے اپنے آپ کو آپ نے بچا لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کامیابی اور فلاح کہا جاتا ہے جی، کہ خوفناک چیز ہے جہنم، آپ اس سے بچ گئے اور آپ کو جنت مل گئی، تو خوفناک چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا اور مطلوب اور محبوب چیز کا مل جانا، اسے فلاح کہا جاتا ہے۔ اور جہاں بھی فلاح ہے، فوز ہے قرآن میں، اس سے مراد جنت کا حصول ہے، جنت کا مل جانا ہے کہ انسان، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان کو جنت مل گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ نے نہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ ورسول، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، نبی کی باتوں کو مانیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے، نبی کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو کیا وہ گمراہی ہے؟ وہ کفر ہے ایسا کہنا، کیونکہ ایمان لانے میں تفریق نہیں کرنا ہے، اطاعت دونوں کی کرنا ہے، اللہ کی بھی اطاعت ہے، نبی کی بھی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ لہذا اللہ کی اطاعت پانے کے لیے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ نبی پر کی اطاعت نہ ہو۔ اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا جب تک نبی پر ایمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان لائے لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان ناکافی ہے، وہ مسلمان مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، مومن اور مسلمان وہ نہیں ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی جو کہے کہ میں اللہ کی اطاعت تو کرتا ہوں لیکن نبی کی اطاعت نہ کرے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہوگا۔ تو نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر نبی کی اطاعت نہ ضروری ہوتی تو اللہ دنیا کے اندر نبیوں کو نہیں بھیجتا۔ کتابیں اتاری گئیں لیکن کچھ لوگوں کو دی گئی، کچھ لوگوں کو کتابیں نہیں دی گئی، کچھ انبیاء کو، تو کیسے کریں گے ہم؟ قرآن مطلب اللہ کی طرف سے کتاب تو نہیں ہے، تو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ نبی جو کہیں ان کی بات ماننا، گویا کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ کوئی اگر نبی کی اطاعت نہ کرے، نبی کی باتوں کو نہ مانے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اللہ پر ایمان صرف کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے اور مومن بننے کے لیے، ایسے ہی صرف اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے اور مومن بننے کے لیے، دونوں ضروری ہیں۔ اور اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی نبی کی اطاعت کے بغیر، ناممکن ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے نبی کی اطاعت کے بغیر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرو۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، حدیث نازل کی، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک لوگ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنی قسم کھا کر کے بیان کیا ہے۔ تو نبی کے فیصلے کو تسلیم، جب آپ حدیث نہیں مانیں گے تو نبی کے فیصلے کو گویا کہ آپ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، تو قرآن کی روح سے مومن ہی نہیں ہے وہ، کیونکہ مومن ہونے کے لیے نبی کے فیصلے کو ماننا ضروری ہے۔ وہ یخش اللہ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، اللہ سے خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت اور خوف کے اندر فرق ہے۔ خشیت علم کے ساتھ ہوتی ہے، نمبر 1 اللہ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباد العلماء،
اللہ تعالیٰ سے علماء ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، خشیت کے لیے جس سے انسان ڈرتا ہے اس کی تعظیم اور اس کا اجلال کرتا ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمارے دلوں میں تعظیم ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی، اس کا اجلال اور اس طریقے سے اس کا ادب اور احترام اور اس کی تعظیم ہوتی ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ تو تعظیم کے ساتھ ہوتی ہے خشیت، لیکن خوف کے لیے خشیت نہیں، خوف کے لیے تعظیم نہیں ہوتی۔ جیسے انسان سانپ سے ڈرتا ہے، خوف کا کھاتا ہے، تو کیا سانپ کی تعظیم کرتا ہے؟ یا انسان چیتے سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، زہر سے ڈرتا ہے مان لیجیے، تو کیا اس کی تعظیم کرتا ہے؟ نہیں۔ تو خشیت کے اندر تعظیم ہوتی ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یخشی اللہ، اللہ تعالیٰ سے کی خشیت ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر، وہ یتقی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے، جہنم سے بچنے کے لیے آڑ بنا لے کہ جہنم میں نہ جائے۔ وہ آڑ کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت ہے، وہی اللہ کا تقوی ہے، توحید و سنت ہے کہ انسان اسی کو آڑ بنا لے، توحید کو بنا لے، سنت پر عمل کرے، شرک سے بچے اور بدعت و خرافات سے بچے، دین پر عمل پیرا ہو۔ یہی آڑ بن جائے گی چیزیں آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، عقاب ہے، سزا ہے جہنم کے طور پر، اس سے بچنے کے لیے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور آڑ بنا لیتے ہیں۔ جب آڑ ہوگی تو انسان سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ جیسے کوئی دیوار آپ نے بنا لیا، تو جب دیوار بن گئی تو آپ نے اس دیوار نے آپ کو ادھر کی چیزوں سے بچا دیا، دیوار سے آپ بچ گئے۔ جی ہاں، ہوائیں آتی ہیں، آندھی آتی ہے، یا اس طریقے سے ادھر آگ لگی ادھر آگ نہیں لگی ہے مان لیجیے، یا ادھر پانی نہیں ہے، وہ دیوار آپ کے لیے کیا ہے؟ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب لوگ، اور یہی اصل کامیابی ہے، جنت کا پا جانا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اصل کامیابی میرے بھائی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت پا لے۔ یہ دو چیزیں یا دو علامتیں اہل ایمان کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پھر منافقین کی علامت بیان کر رہا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کے کہتے، تاکید کے ساتھ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ لئن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، کہ اگر آپ کا حکم ہو ان کو تو لوگ نکل جائیں گے، یعنی اگر آپ جہاد کا حکم دیں گے تو جہاد کے لیے خروج کریں گے۔ یہاں پر خروج کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کے لیے نکلنا، جہاد کے لیے نکلنا، یہ خروج مراد ہے۔ یہاں پر وہ تبلیغی جماعت کے طریقے سے خروج نہیں مراد ہے کہ آپ اپنے ملک شہر سے نکلیے دوسرے شہر جائیے، اپنے گھر سے دوسرے شہر جائیے، دوسرے گھر جائیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خروج ہے۔ یہ خروج نہیں ہے۔ یہ اسلام کے اندر خروج سے مراد کیا ہے؟ یہ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہاد کے لیے نکلنا، یہ مراد ہے۔ وہ لفظی خروج ہے، وہ لغوی خروج ہے، وہ اسے سفر کہہ سکتے ہیں، خروج کہہ سکتے ہیں، لفظی خروج۔ لیکن اصطلاحی جو خروج ہے شریعت کے اندر جس کا حکم ہے، ایک تو خروج وہ کرتے جو خوارج ہوتے ہیں، وہ دین سے خروج کر جاتے ہیں، ائمہ اور حکمرانوں کے اطاعت سے خروج کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کا سلف صالحین کا جو عقیدہ اسے خروج کر جاتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر خروج سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، یہ مراد ہے۔ یہ وہ خروج نہیں مراد ہے جو تبلیغی جماعت مراد لے لیتی ہے۔ وہ تو منمانی تشریح کرنا ہے اس لفظ کی، یا اس طریقے سے غلط معنی بیان کرنا ہے۔ وہاں خروج کے معنی یہ مراد نہیں ہے۔ خروج کا معنی جہاں بھی قرآن کریم کے اندر لیا گیا وہ جہاد کے معنی میں لیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ کے لیے نکلنا، وہ معنی مراد لیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تاکید کے ساتھ قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم نکل جائیں گے، حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ بھائی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ قسم نہیں کھاتا ہے، فوراً اطاعت کرتا ہے۔ قسم کھا کر کے اپنے ایمان کو ثابت کون کرتا ہے؟ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ تو منافق قسمیں کھاتے تھے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ لَا تُقْسِمُوا، قسم نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری طاعت کیا ہے ہمیں معلوم ہے، پہچانی ہوئی تمہاری طاعت۔ تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اور دائیں بائیں کرتے ہو
اور اگر تم نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہو سستی ہوتی ہے، اگر کچھ اطاعت تمہارے پاس ہے بھی سستی ہوتی ہے، تمہارے دلوں کے اندر نفاق ہے، اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، سستی ہے، ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم قسم نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم کس طریقے سے اطاعت کرتے ہو، تم قسمیں کھا رہے ہو کہ ہم جہاد میں نکلیں گے، ہمیں معلوم ہے کس طریقے سے نکلو گے۔ نکلے تھے نا وہ لوگ جنگ احد میں، کچھ دور گئے واپس آ گئے، کچھ دور گئے واپس آ گئے، تو اللہ کہتا ہمیں معلوم ہے تمہارا نکلنا اور تمہاری اطاعت کیسی ہمیں معلوم ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر مومنوں کی اطاعت کا طریقہ معروف ہے، یہ کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفہ، جو اطاعت کرنی اللہ تعالیٰ کی اس کے نبی کی وہ معروف ہے، جیسے مومن کرتے ہیں کہ وہ قسمیں نہیں کھاتے، حکم آتا فوراً عمل کرتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرتے، اس طریقے کی تم اطاعت کرو، اس طرح کی تم اطاعت کرو، ٹال مٹول مت کرو، مومنوں جیسی اطاعت کرو، انقیاد، حکم آ گیا فوراً ماننا، فوراً اس کے اوپر اطاعت کرنا۔ مومن نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں اس پر عمل کروں گا، فوراً حکم آتا تھا اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو لہذا طاعت معروفہ کا دو معنی بیان کیا گیا، ایک معنی تو منافقین سے متعلق ہے کہ تمہاری اطاعت، تمہارا عمل کرنا معروف ہے، تم کیسے عمل کرتے ہو، اگر کرتے بھی ہو تم تو تمہارے یہاں اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، سستی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے، معروف ہے، مومن جو عمل کرتے ہیں ان کا طریقہ معروف ہے، اس طریقے سے تمہیں اطاعت کرو، ویسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مطلوب ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر اور آگاہ ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر اور آگاہ، تمہارا یہ عمل کس لیے ہے، کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ دل سے ہمارے باخبر اور آگاہ، ہمارے دل کے اندر کیا تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ جی ہاں، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اگر وہ لوگ اعراض کر جائیں، اگر اس کے باوجود بھی تم لوگ روگردانی کرتے ہو، فإنما علیہ ما حمل، تو نبی کے ذمے وہ ہے جو اس نبی پر بار رکھا گیا، جو نبی کو امانت دی گئی، وہ نبی کے ذمے ہے۔ کیا نبی کے ذمے تھا؟ دین کی بات کو لوگوں تک پہنچا دینا، یہ آپ کے ذمے تھا، البلاغ کے پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ لہذا نبی کے ذمے تو پہنچانا ہے، تمہارے ذمے کیا ہے، وہ علیکم ما حملتم، اور تم پر وہ ہے جو تم پر رکھا گیا ہے، یعنی تمہیں ان چیزوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر رکھی گئی ہے۔ کیا تمہاری ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، انقیاد، ایمان لانا، نبی کی باتوں کو ماننا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ نبی کی ذمہ داری دین کی باتوں کو پہنچا دینا ہے، نبی کی ذمہ داری کیا، اللہ کی باتوں کو پہنچا دینا، دین کی اشاعت کر دینا، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور ہمارے نبی نے ذمہ داری ادا کر دی۔ اللہ فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجیے میری راہ ہے جس کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، میں بھی، میرے پیروکار بھی کس طریقے سے بلاتے ہیں، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے۔ اللہ فرماتا فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ داری لوگوں کو پہنچا دینا ہے اور ہمارے اوپر لوگوں کا حساب لینا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھی، اور آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، پورے دین کو بلا کم و کاست، بغیر کمی اور زیادتی کے پوری انسانیت تک پہنچا دیا۔ آپ نے حجۃ الوداع میں جب خطبہ دیا تو لوگوں سے پوچھا کہ جو اللہ نے مجھے امانت دی تھی، کیا میں نے تم تک سونپا کہ نہیں سونپا، وہ ساری بات میں نے تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، آپ نے کیا ہے، پہنچا دی۔ پھر ہمارے نبی نے آسمان کی طرف 3 بار انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا، میں نے تیری بات کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو آپ کی ذمہ داری تھی لوگوں تک پہنچانا اور کھول کھول کر کے لوگوں کو بیان کر دینا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے جو پہنچایا اس پر عمل کریں، اور ہمارے نبی نے ہمیں قرآن و حدیث دونوں چیزیں پہنچائیں، دونوں کے بغیر ہی دین ناقص ہے، دونوں کے بغیر دین پر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے کیا ہوگا، تمہیں ہدایت مل جائے گی، یعنی نبی کی اطاعت کرنے ہی میں ہدایت مضمر ہے۔
جو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت کے اپوزٹ کیا ہے؟ ضلالت ہے، کفر ہے، گمراہی ہے۔ تو جو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا وہ مطلب گویا کہ کافر ہے، گمراہ انسان ہے۔ تو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے نبی کی تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے نبی پر کیا ہے؟ صاف طور پر بات کو پہنچا دینا ہے، یعنی واضح طور پر دین کی طرف لوگوں کو بلا دینا ہے۔ تو آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو اس کی طرف آپ نے دعوت دی، کوئی چیز آپ نے چھپا کر کے نہیں رکھی، بلکہ ہر چیز کی طرف جو بھی اللہ نے دین کے اندر اتارا آپ نے تمام باتوں کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو ہمارے نبی کی ذمہ داری تھی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور یہی ذمہ داری علماء کی ہے، علماء حق کی، کہ دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، پورے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے۔ توحید ان میں سب سے اہم ہے، نبی کی سنت ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ اللہ کی طرف دعوت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اتارا اس دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ یہی سب کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری، علماء حق کی ذمہ داری کہ دین کی طرف لوگوں کو بلایا جانا۔ اگر کوئی اپنے طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اپنے نفس کی طرف اور اس طریقے سے اپنی بنائی ہوئی جماعت کی طرف بلاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی طرف بلانا ہے۔ دین کی طرف بلانا یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو دین دیا اور آپ نے دین کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے افکار کی طرف بلاتا ہے، اپنے منہج کی طرف بلاتا ہے، اپنے عقیدے کی طرف بلاتا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کی طرف بلاتا ہے، اپنے بنائے ہوئے منہج رسول کی طرف بلاتا ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت دینا نہیں ہوا۔ اللہ کی طرف دعوت دینا اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہے۔ دین، توحید اور سنت، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اس کی طرف لوگوں کو بلانا سلف صالحین کے نہج کے مطابق، کیونکہ ہم کامیابی ہمیں کب ملے گی، نجات ہمیں جہنم سے کب ملے گی؟ جب ہم صحابہ جو سلف صالحین ہمارے ہیں، تابعین، تبع تابعین، ان کی طرح ہم کتاب و سنت کو مانیں گے اور ان کی طرح ہم عمل کریں گے، تبھی ہم اپنے آپ کو جہنم سے نجات پا سکیں گے۔ تو اس جماعت کی طرف بلانا یہ دین کی طرف بلانا ہے، کیونکہ دین اسی جماعت کے اندر مضمر ہے، کیونکہ اس جماعت کے لوگوں کو ہمارے نبی نے جنت کی بشارت سنائی اور ان کو معیار ہدایت قرار دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون فرقہ ہے؟ آپ نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، اور آپ نے 3 صدیوں کے لوگوں کی تعریف کی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 صدیوں کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، وہ ہمارے لیے معتبر ہیں، معیار ہدایت ہمارے لیے یہ 3 صدیوں کے لوگ۔ جی ہاں، تو ان کی طرف بلانا، ان کی جماعت کی طرف بلانا، جماعت رہے گی، فرقہ رہے گا، ایک فرقہ رہے گا اور ایک فرقہ ناجیہ رہے گا۔ جماعت کون رہے گی؟ حزب اللہ، اللہ کی جماعت، نجات یافتہ جماعت، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کی جماعت، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اس کی جماعت، ان کی جماعت پر چلے گا، وہ جماعت ہے اور قیامت تک وہ جماعت رہے گی۔ اس کی طرف بلانا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ دین کی طرف بلانا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف بلانا ہے، کیونکہ انہی کے نقش قدم پر چل کر کے انسان کو جنت ملے گی، انہی کے طریقے کو اپنا کر کے انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ لہذا سلف صالحین کی طرف بلانا یہ کیا ہے؟ دین کی طرف بلانا ہے، اس جماعت کی طرف بلانا ہے، جماعت حقہ ہے جو جماعت، اور جو جماعت ہیں جو اس جماعت سے نکل گئی ہیں، اس جماعت کو چھوڑ دیا ہے، اس کی طرف بلانا گمراہی کی طرف بلانا ہے، وہ دین کی طرف بلانا نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں، صحیح راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ صحیح راستہ کون سا ہے؟ جو سلف صالحین، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے راستے پر جو قائم ہے وہی صراط مستقیم پر قائم ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ ہماری جو صراط مستقیم پر قائم ہیں، مثال اس قوم کے طریقے سے ہے جو قوم باہر سفر کے لیے نکلتی ہے اور وہ چل رہی ہوتی ہے، راستے پر ہوتی ہے کہ اچانک آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے۔ اب آندھی اور طوفان آیا، راستہ تاریک ہو گیا، اب اس میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اسی راستے پر بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آندھی کو ختم کر دے، طوفان کو ختم کر دے
اجالا آ جائے پھر ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب آندھی آتی طوفان آتا ہے تو بکھر جاتے ہیں، راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور جب ادھر ادھر چلے گئے تو جو صراط مستقیم ہے، جس راستے پر چل رہے تھے اس راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ جب راستہ چھوڑ دیا دوسرے راستے پر چلے گئے اور چلتے گئے یہاں تک کہ منزل ان کی دور ہوتی گئی۔ اور جب صبح ہوتی ہے یا جب اللہ تعالیٰ آندھی کو ختم کر دیتا ہے، روشنی آتی ہے، تو جو سیدھے راستے پر قائم تھے وہ کہتے ہیں ہاں دیکھیے ہم سیدھے راستے اسی راستے پر قائم، پھر اس راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے لیے منزل قریب ہو جاتی ہے، منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو ادھر ادھر چلے گئے، دوسرے راستوں کو اپنا لیا، وہ کیا ہوا، وہ راستے سے بھٹک گئے۔ اب وہ اپنے پہ راستوں پر چل رہے ہیں، اب وہ راستہ ان کو منزل سے دور کرتا جا رہا ہے۔ جب تک اس کو چھوڑ کر کے اس راستے پر نہیں آئیں گے منزل ان کی دور ہو جائے گی۔ وہی مثال صراط مستقیم کی ہے۔ تو جو اس راستے پر قائم ہے، جو صحابہ کا راستہ، نبی کا راستہ، سلف صالحین کا راستہ جس پر قائم ہے، وہ حق پر قائم ہے، وہ صراط مستقیم پر قائم ہے، اور جو اس کی طرف بلاتا ہے وہ جنت کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے نفس کی طرف نہیں بلاتا، اپنی جماعت کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ وہ نبی کی جماعت، صحابہ کی جماعت کی طرف بلاتا ہے، سلف صالحین کی جماعت کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو اپنے بنائے ہوئے اصول کی طرف بلاتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے اصول کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے اندر کم گمراہی، کسی کے اندر زیادہ گمراہی، کوئی بہت زیادہ دور نکل گیا، کوئی کچھ کم دور نکلا، لیکن وہ صراط مستقیم پر نہیں ہیں، جو سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی ذمہ داری تھی لوگوں کو بلانا، علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، صحیح راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلانا، کتاب و سنت کی طرف بلانا، قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شرک، بدعات اور خرافات اور تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جماعت صحابہ کی جماعت کی طرف بلانا یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ یہی مطلوب ہے کہ انسان صحابہ کی جماعت، سلف صالحین کی جماعت اور نجات یافتہ جماعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، اختلاط کر دیتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی تو اپنی جماعت کی طرف بلانا ہے۔ نہیں، ہماری جماعت نہیں ہے، یہ نبی کی جماعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، یہ اس کی طرف بلانا، یہ اپنی جماعت کی طرف بلانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔